اچھا، پھر ایک جگہ اسی کتاب کے اندر نا اپنے آپ کو آخری اینٹ بھی قرار دے رہا ہے۔ اپنی اسی کتاب خطبہ الہامیہ میں لکھ رہے ہیں کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ تو نا کہاں یعنی کہ رسول کریم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ محل مکمل ہوا، میں آخری اینٹ تھی، میں آیا اینٹ مکمل ہو گئی۔ اب یہاں وہ کہہ رہے کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا، لکھا عربی میں بھی، عربی میں ہے، ساتھ اس کا ترجمہ فارسی میں بھی کیا ہے، اردو میں بھی کیا ہے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُتِمَّ النَّبَاهَ وَيُكْمِلَ الْبِنَاءَ بِالْبَنَاتِ أَخِيرَةِ فَأَنَا تِلْكَ الْبِنَاتُ۔ عربی میں لکھ کے ساتھ ترجمہ بھی خود کیا ہے کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ اور خود اپنے آپ کو آخری اینٹ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کی ایک اور کتاب ہے یہ اربعین نمبر 4 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 17۔ اب اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے کہ جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، یعنی اپنے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں نا انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے کہ جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لیے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اور اپنی راہیں درست کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے مولا کو راضی کرو۔ ایک اور جگہ اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ لکھتا ہے کہ میں کس بات میں اور کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں۔ مرزا قادری لکھ رہا ہے کہ مسلمانوں سے میں کس بات پر منقولی بحث کروں، جبکہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن پر۔ تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ظنیات بلکہ موضوعات کے ذخیرے کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں جس کی حق الیقین پر بنا ہے؟ یعنی کہ مجھ پر جو وحی آ رہی ہے میں اس پر اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جیسے تورات، انجیل اور قرآن مجید پر میرا ایمان ہے، اسی طرح مجھے اپنی وحی پر بھی ایمان ہے، یقین ہے۔ پھر ایک اور کتاب میں اس نے لکھا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ بھی اس کی اپنی کتاب میں سے خود لکھا ہے۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر یعنی کہ بعینی بس محمد رسول اللہ ظاہر ہوئے نا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے اور میری نسبت یہ بات کہی کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء فرمایا، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے پیرائے میں، سو ضرور ہے کہ ہر ایک نبی کی شان مجھ میں پائی جائے
اور ہر ایک نبی کی ایک صفت کا میرے ذریعے سے ظہور ہو، مگر خدا نے یہی پسند کیا کہ سب سے پہلے ابن مریم کی صفات مجھ میں ظاہر کرے، سو میں نے اپنی قوم سے وہ سب دکھ اٹھائے جو ابن مریم نے یہود سے اٹھائے تھے، بلکہ تمام قوموں سے اٹھائے۔ یہ سب کچھ ہوا، مگر پھر خدا نے کسر صلیب کے لیے میرا نام مسیح قائم رکھا، تا جس صلیب نے مسیح کو توڑا تھا اس کو زخمی کیا تھا، اور دوسرے وقت میں مسیح اس کو توڑے گا، مگر آسمانی نشانوں کے ساتھ۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے اپنی اسی کتاب حقیقت الوحی میں کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے براہین احمدیہ اس کی پہلی کتاب ہے، سن 1982 میں اس نے لکھنی شروع کی، 1882 میں لکھنی شروع کی، اور پہلا حصہ 82، 83، 84، 85 تک، یہ 4 حصے اس نے لکھے۔ اور یہ براہین احمدیہ اس نے اعلان کیا تھا اس وقت کہ اس کے 50 حصے ہوں گے، 50 حصے ہوں گے، اسلام کی حقانیت پر کتاب لکھنے لگا ہوں، جلدی کرو جلدی کرو، اسلام کی مدد کرو، اسلام کفر آ گیا اور عیسائیت چھا گئی اور انگریز آ گیا اور یہ ہو گیا، اور لہٰذا کتاب میں اسلام کی حقانیت پر لکھنے لگا ہوں، 50 حصے ہوں گے، ایڈوانس خریداری کر لو، ایڈوانس جلدی کرو۔ یہ جیسے پڑھیے نہیں آوازیں لگا لگا کے نا، اس لوگوں نے اس وقت بڑے بڑے نوابوں نے ایڈوانس، کسی نے 10 نسخوں کے پیسے دے دیے، 50 حصوں کے 10 نسخوں کے پیسے، کسی نے 5 نسخوں کے پیسے دے دیے، کسی نے اپنے، تو وہ سارے پیسے جناب اس پہ منی آرڈر آنے شروع ہو گئے۔ پہلا حصہ لکھا، دوسرا حصہ لکھا، تیسرا چوتھا، بس 4 حصے لکھ کے براہین احمدیہ کے چھاپ دیے۔ اس کے بعد دوسری کتابیں لکھنی شروع کر دیں۔ سن 1905 میں جا کے اس نے 5واں حصہ لکھا، براہین احمدیہ کا حصہ 5، اور لکھ کے کہتا ہے کہ وہ 5 سے 50 والا وعدہ پورا ہو گیا، 1 صفر ہی کا تو فرق ہے۔ خود لکھا ہے ایک جگہ، خود ایک جگہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ 5 سے 50 والا وعدہ پورا ہو گیا کہ 1 صفر ہی کا تو فرق ہے۔ اب ایسی منطق جہاں پہ لڑائی جا رہی ہو، ہاں میں یہی تو کہتا ہوں نا، سچی باتیں بہت ساری ہیں، ہم پھر کیوں ان پر جھوٹ اچھالیں، گند اچھالیں، یہ کریں اور وہ کریں؟ ہم تو پکڑ پکڑ کے پیار سے دکھائیں ان کو۔ جب میں دکھاتا ہوں تو وہ سر پکڑتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے سمجھنا ہے، جی مجھے تھوڑا سمجھائیں تو صحیح، وہاں مجھے آپ سمجھائیں کہ یہ حضرت اس میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا پھر تعویل کیا سکھاتے ہیں مربیان کہ بھی 50 نمازوں کو تحفہ ملا تھا، تعویل سکھاتے ہیں نا، کہتے 50 نمازوں کو تحفہ ملا تھا تو پڑھتے تو 5 ہو نا، ثواب 50 کا، اتنے بھی پھر تسی منو نا، اتنے بھی 50 تو 5 ہو سکتی ہیں۔ تو اب دیکھیں اپنی ایک کتاب میں واضح طور پہ لکھ رہا ہے کہ میرا نام براہین احمدیہ میں، یعنی اس کی اپنی کتاب میں محمد اور احمد رکھا ہے، نعوذ باللہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے براہین احمدیہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور نے فرمایا کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک اللہ فلاں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ کس طرح معلوم ہوا کہ حدیث ایک پیش کرتا ہے یہاں پہ فارس والی کہ اس عاجز کے حق میں ہے، اور کیوں جائز نہیں کہ امت محمدیہ میں سے کسی اور کے حق میں ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ براہین احمدیہ اس کی اپنی کتاب ہے، یعنی اپنی کتاب کو ہی بطور دلیل پیش کرتا جا رہا ہے۔ میں کئی قادین کو کہا ہے، میں نے کہا براہین احمدیہ یہ اللہ نے کب نازل کی تھی؟ کہتے مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی ہے جی۔ میں نے کہا خود اپنی لکھی ہوئی کتاب اس کو دلیل بنا رہا ہے، یا تو کہے یہ الہامی کتاب ہے، الہامی کتاب بھی نہیں کہتا، تصنیف لکھا ہوا ہے کہ تصنیف ہے۔ یہ جب تصنیف ہے تو اب تصنیف کا حوالہ ایسے دے رہا ہے جیسے قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہو۔ قرآن کا حوالہ یہ دیکھیں، اور کہتے ہیں براہین احمدیہ میں
بار بار اس حدیث کا مصداق وحی الہی نے مجھے ٹھہرایا ہے اور بتصریح فرمایا ہے کہ وہ میرے حق میں ہے، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اور ساتھ یہ عربی کی عبارت کو لکھتا ہے، اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں سے آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ کی وحی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔ اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ احد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے۔ اب تمہیں نبوت بھی سمجھا رہا ہے کہ نبوت ہے لیکن کس قسم کی ہے۔ دعویٰ نبوت کا ہے لیکن وہ ذرا کس قسم کی ہے، یہ ذرا قسم آپ تم سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نادانو، اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ احد وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ اور مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ کہتا اللہ گالے میں سوکھی کرتی ہے تھوڑی کہ آپ لوگ جس مکالمہ اور مخاطبہ کو مکالمہ اور مخاطبہ ہی کہتے ہیں، اور ہاں اللہ پاک، تو میں نے اس کا نام نبوت رکھ دیا ہے۔ فرمایا تم مجھے کو مجرم کہتے ہو۔ اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں، جن میں سے بطور نمونہ کس قدر اس کتاب میں بھی لکھے ہیں۔ اب وہ معجزات جو ہیں وہ میں نے ایک دفعہ جمع کرنی شروع کی، میں نے کہا یار چلو دیکھتے ہیں معجزات نشان، جو کہتا ہے 3 لاکھ ہیں، 3 لاکھ کے بجائے 30 پیش کیا، وہ ہم بھی صفروں کا فرق، صفروں کو رولا ہر جگہ ڈالا اس نے۔ میں نے ایک احمدی کو کہا، میں نے کہا یار یہ مجھے سمجھاؤ، یہاں 3 لاکھ معجزات کیے ہیں، چلو کوئی 1 لاکھ تو بیان کرتا ہے اس کتاب میں، اور میں نے کہا 30 بھی پورے نہیں ہوتے۔ اچھا پھر جو معجزات اس میں سنائے ہیں نا، لکھے ہیں بیچ میں، وہ زیادہ تر روپیہ پیسہ آنے کے متعلق ہیں۔ اس کی وحییں جو ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی طرح کی ہیں کہ فلاں جگہ سے روپیہ آیا۔ مجھے تو اب تھوڑا سا نا بعض دفعہ بڑی وہ عجیب سی، میں نے ایک احمدی کے سامنے نا ایسے 5-4 وحییں نا، کسی کو ملنے جانا تھا کسی احمدی کو، تو میں نے تذکرہ سے 5-6 وحییں جمع کی، وہ لکھیں، پٹی پٹی گئی، خسم خسم خسم، سیدھا ہو یا اولا، کچھ ہند سے لکھے اور ساتھ چابی بنائی، اور جناب کیا نام ہے اس کا، ماجے خاں، اور یہ اس طرح کے کچھ وحییں نا زبانی بھی یاد نہیں رہتی، تو وہ میں نے صفحے پہ لکھے، تو میں نے جیب میں ڈال لیا صفحہ، میں احمدی سے ملنے چلا گیا۔ تو ملاقات کے دوران گپ شپ چلتے چلتے تو مسیح موعود کے کلام پر جب آئی نا بات، کہ حضرت نے بڑا کلام فرمایا، یہ 84 کتابچے لکھے ہیں مرزا قادیانی نے، 84 کتابچے لکھے ہیں اور اتنا کچھ لکھا ہے، تو یہ کیا وہ پاگل تھے؟ ایک احمدی سے منہ سے ایسے نکلا، اس نے کہ جتنی اتنی کتابیں لکھی ہیں وہ پاگل تھا کوئی؟ میں نے کہا مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد ہو گیا، اگر ناراض نہ ہو تو سنا دوں۔ کہتا اچھا سنا دیں، تھوڑا سا وہ مانوس ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ایک پاگل خانے کے دورے پہ ایک افسر گیا ہوا تھا، ایک افسر پاگل خانے کے دورے پہ، ایک پاگل اس کے افسر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ڈاکٹروں کی ساری ٹیم افسر کو معائنہ کروا رہی ہے، تو وہ پاگل آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں مصنف ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے، میں تو پاگل نہیں ہوں۔ واقعی افسر بیچارہ متاثر ہوا کہ یار یہ تو کوئی مصنف ہے اور کہہ بھی رہا ہے، اور کہتا ہے میں نے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو متوجہ کیا، اس کو دیکھو کیا کیس ہے یہ، ڈاکٹر تو روز کا کام تھا ان کا سر ذرا آپ اس کی کتاب اس سے منگوائیں، چیک کریں ذرا۔
افسر نہ مانے، اس نے کہا نہیں یار وہ کہہ رہا ہے میں مصنف ہوں اور میں پاگل نہیں ہوں، وہ خود کہہ بھی رہا ہے اور کہتا کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ تو کتاب منگوائیں اس کی، وہ کتاب منگوائی افسر نے، وہ کتاب لے کے آ گیا۔ اب وہ کتاب اس نے کھولی افسر نے، تو لکھا ہوا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، اور آگے دگڑ 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 دگڑ۔ میں نے کہا کتاب تو اس نے بھی لکھی تھی، مصنف تو وہ بھی تھا، صفحے کالے کیے ہوئے۔ میں نے کہا اس میں کوئی ایسی معرفت کی بات، امت کے مسائل کا حل ہی بتایا ہو، امت مسائل میں گھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرے پیارے غور تو کرو، امت کے مسائل کا۔ آگے ہم جب مہدی کی علامات نشانیاں پڑھیں گے نا، آپ حیران ہوں گے کہ مہدی کو کیسا خلیفہ ہوگا شاندار، کہ اس کے ذمہ اللہ نے کتنے بڑے اس سے کام لینے ہیں، اور یہ کیا، یہ تو انہوں نے خلافت کی خے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ میں نے نا وہیں لکھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا یار یہ ذرا مجھے وہی تو سمجھا دیں، یہ وہی ہے ساری حضرت صاحب کی، پڑھے کچھ نہیں ان بیچاروں نے۔ تو اس لیے یہ نبوت کا دعویٰ اس نے واضح طور پر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اب یہ عبارتیں میں نے کچھ آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، باقی کیونکہ ایک یہ لمبا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا، بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار حوالے ہیں، تو یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں۔ ابھی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے امکان نبوت پہ، اس پر یہ پھر بحثیں اٹھاتے ہیں کہ غیر احمدی عام مسلمان یہ جواب دیتے ہیں، اس کا پھر جواب یہ ہے، پھر یہ بھی جواب دیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، پھر یہ بھی جواب دیا، لمبی بحثیں ہیں۔ تو دوسری بھی ایک آیت پیش کرتے ہیں، سورت اس کی آل عمران کی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر اے مومنوں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ پاک اور ناپاک میں تمیز کر دے گا۔ خدا ہر ایک مومن کو غیب پر اطلاع نہیں دے گا فلاں پاک ہے اور فلاں، بلکہ اپنے رسولوں میں سے اس کو چاہے گا بھیجے گا، اور ان کے ذریعے سے پاک اور ناپاک میں تمیز ہوگی۔ پس اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ بھی سورۃ آل عمران کی نا آیت کو پیش کرتے ہیں وہ، پھر وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں امتی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ میں اکثر ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو صاحب شریعت رسولوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو آتے رہے، یہ جو مرزا صاحب کی جو مخصوص قسم کی نبوت ہے اس کے لیے آیت پیش کرو۔ تو وہ پیش کرتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یہ سورۃ نساء کی ہے آیت، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ صِدِّیقِینَ شُہَدَاءَ صَالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اب یہ آیت ہے سورۃ نساء کی 70 ہے آیت نمبر۔ یہ اکثر قادیانی بڑی کثرت سے پیش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین نبیوں میں سے، صدیقین صدیقوں میں سے، شہداء شہداء، اور صالحین نیک لوگوں میں سے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے، ما کا لفظ ہے ساتھ ہوں گے، اور وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اب یہ اللہ نے ایک، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، کچھ اللہ نے پرانے واقعات سنائے، کچھ پرانے نبیوں کے قول سنائے کہیں پہ قرآن میں، کہیں پہ اللہ نے حال میں مخاطب کیا صحابہ کو، اور کہیں پہ اللہ نے آخرت کی باتیں بتائیں، آخرت کے منظر کا ذکر کیا۔ تو یہاں یہ اللہ اس آخرت کے منظر کا ذکر کر رہا ہے، آخرت کے منظر کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرنے والے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے خوش قسمت کہ جو نبی تو نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے قریب ہوں گے، جو صدیقین تو نہیں ہوں گے اس انداز سے جس طرح کہ بعض صدیق مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق مشہور ہو گئے تو کیا باقی صحابی صدیق نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن وہ ایک مقام اس میں ایک خصوصیت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح بعض شہداء تو نہیں ہوں گے لیکن شہداء کے ساتھ ہوں گے، معیت ان کی ساتھ نصیب ہوگا، اور بعض اس طرح سے صالح نہیں ہوں گے کہ جو ایک صالحیت کا مقام پا جاتا ہے آدمی صالح ہونے کا، تو فرمایا کچھ لوگ وہاں تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے ساتھ ہوں گے، ما کا لفظ بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تم کہتے ہو کہ صدیق بھی ہوں گے اس امت میں، شہید بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، تم کہتے ہو نبی نہیں ہوں گے، نبوت کا دروازہ بند کرتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس امت میں صدیق ہوں گے، صالح ہوں گے اور شہداء ہوں گے تو نبی کیوں نہیں ہوں گے، نبوت کا دروازہ کیوں بند کرتے ہو؟ تو نبی بھی ہوں گے۔ اب وہ اس آیت کو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آیت تو رفاقت کی خصوصیت کے ساتھ ہے کہ رفاقت نصیب ہوگی بعض لوگوں کے لیے، ایک قسم بیان کی گئی ہے
کہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوں گے. جیسے اس کی مثال کئی جگہ پھر میں انہیں اکثر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک ڈرائیور ہے، وہ کسی بڑے افسر کے ساتھ، کسی بڑے افسر کا ڈرائیور ہے، اس کی بڑی گاڑی ہے 30-35 لاکھ والی، 50 لاکھ والی، 80 لاکھ والی، 1.5 کروڑ والی، تو ڈرائیور بھی اسی میں بیٹھا ہوگا ہے. وہ ڈرائیور اس کا مقام ڈرائیور والا ہے، لیکن وہ افسر کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوگا اس کے بغل میں، اور جو سہولت اس افسر کو مل رہی ہے وہی سہولت گاڑی میں ڈرائیور کو بھی ملے گی. جتنی ٹھنڈی ہوا اس کو آ رہی ہے افسر کو، ڈرائیور کو بھی ساتھ آئے گی. گو ڈرائیور کا وہ مقام نہیں، وہ منصب اس کے پاس نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، لیکن وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہی میں نے کہا بعض لوگوں کی اللہ نے وہ بتائی کہ ایک کیٹیگری انسانوں کی یہ بھی ہوگی کہ جو ان نیک لوگوں کے، صالحین کے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، قربت قریب حاصل ہوں گے. اسی طرح نبی بھی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، قربت انہیں ملے گی، قریب ہوں گے. جیسے آ کر کے انہوں نے کئی صحابہ نے سوال بھی کیا کہ رسول اللہ وہاں قیامت کے دن آپ تو کسی اور مقام اور منصب پر ہوں گے، تو ہمیں آپ کی جدائی، آپ کی رفاقت کیسے؟ آپ فرمایا سجدوں کی کثرت اور یہ اور وہ کئی چیزیں بتائیں آپ نے مختلف موقعوں پہ. انبیاء کا ساتھ، شہداء کا ساتھ، صالحین کا ساتھ آخرت میں. تو اس لیے یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ یہاں پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں جب اس امت میں صدیق، شہداء، صالحین ہوں گے تو نبی بھی ہونے چاہیے، تو نبی بھی ہوں گے. ہاں وہ یہ نا لکھا نہیں ہے بلکہ ماں کا لفظ ہے. وہ کہتے ہیں ماں مین کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے آگے تعویلیں کرتے ہیں نا، یہ لمبی چوڑی بحثیں ہیں. تو اس لیے اس پر اتنا ہی آج کے لیے ہم کافی ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے دلائل بھی پڑھ لیے، کچھ اس پر مذاکرہ ہو گیا کہ ہمیں کس طرح سے نبوت کا دروازہ بند قرار دیا گیا، آقا علیہ السلام نے قرآن مجید میں کیا اسلوب ہے. اور پھر یہ مرزا قادیانی کا جو اپنا دعویٰ تھا وہ نبوت کا تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ ایک مخصوص قسم کی نبوت کا، کہ غیر مستقل، بغیر شریعت کے، امتی نبوت. اور کہیں پہ کہا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، ذلی زوئیں کے ساتھ، اور کہیں پہ بروزی نبی بعین ہی محمد رسول اللہ. اس کے کئی حوالہ جات ہیں جس میں اس نے کہا ہے واضح طور پہ کہ کوئی اور نہیں آیا، وہی دوبارہ آئے ہیں، محمد رسول اللہ ہی دوبارہ آئے ہیں. تمہیں کس بات پر اعتراض ہوتا ہے؟ تم کیوں میری مخالفت کرتے ہو کہ میں اسے اسلام کے غلبے کے لیے آیا ہوں؟ وہ تھا دین پہنچانے کا دور، اب دین کی اشاعت کا دور ہے، میں اشاعت کے لیے آیا ہوں. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس قسم کے دعوے کرتا ہوا یہ ہلاک ہو گیا. لیکن کیونکہ ایک جماعت بنا گیا تھا تو اس جماعت کا تعارف پھر انشاءاللہ کل چلے گا، کل اس پر بات بھی ہوگی. دیگر موضوعات بھی ہمارے رہ گئے جو کل کریں گے انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر دلائل، اور یہ وفات پر کیا دلائل پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت مہدی کی علامات نشانی ہیں، اس کا بھی مذاکرہ کر لیں گے کل. اور یہ جو گروہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اجراء نبوت کے نام سے جو کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، کون کون سے گروہ ہیں، کل انشاءاللہ ان کا تعارف ہو جائے گا. 50 منٹ ہوئے، 10 منٹ باقی ہیں، اب سوالات کر لیں کوئی بھی کرنا ہو. جی سر میرے دادا جان بتاتے ہوتے تھے کہ یہ تھا نا قادیانی، یہ کافی نا ہاتھ روا تھا اس کا لکھنے میں. تو وہ یعنی کہ اس نے اپنا جو ڈرائنگ روم ہے یا کمرہ وہاں سے نا پیپر کئی جگہ پہ ایسے رکھے ہوئے تھے، ایسے چلتا پھرتا کہاں جیسے جو موڈ آیا تو فٹافٹ لکھ دیا. پھر آگے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہاتھ لکھنے میں رواں ہوتا ہے، ایسے ہی. تو بعض جو ایسے یعنی کہ اتنی ساری کتابیں لکھ کے چھاپ دی اور اللہ پاک کی طرف ہدایت نہیں کی تو بھٹک گیا، تو ساتھ باقیوں کو بھی لے ڈوبا. صفحے کالے کیے ہیں، یقین کریں. میں نے ایک دفعہ تجزیہ کیا آپ کا جو سوال تھا نا کہ مرزا قادیانی نے یہ لکھا، اور لکھنے کا جنونی بھی تھا. یہ موم بتیوں کے بنڈل منگا کے رکھ لیا کرتا تھا، اور 4 10 8 موم بتیاں جلا لیتا تھا. بعض دفعہ رات کو بھی لکھ رہا ہے، دن کو بھی لکھ رہا ہے، اور بعض دفعہ چہل قدمی کے دوران بھی لکھا کرتا تھا. یہ واقعات میں نے خود جب میں قادیان گیا ہوا تھا 2009 میں نا، قادیانی اس کا گھر دیکھا، تو اس وقت
وہاں روایتیں ہمیں سنائی گئیں کہ بھئی یہ حضرت صاحب کا یہ کمرہ تھا، تو یہاں یہ چھوٹا سا دیوار کے اندر ہی جگہ بنی ہوتی تھی، یہاں قلم دوات، اس وقت قلم دوات سے لکھا جاتا تھا، تو قلم دوات یہاں بھی رکھی ہوتی تھی، اور سامنے والی دیوار میں بھی جگہ بنی ہوتی تھی، وہاں بھی قلم دوات رکھی ہوتی تھی کہ حضرت صاحب ٹہلتے ہوئے ادھر آئے ہیں تو کوئی بات ان کو آئی ہے ذہن میں، تو پیپر پڑے ہوتے تھے، وہ وہیں پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہ وہیں رکھ دیتے تھے، پھر ٹہلتے ہوئے جب ادھر گئے ہیں تو وہاں پہ قلم دوات پڑی ہوتی تھی، تو پھر وہاں کچھ ذہن میں آیا وہاں لکھے ہوتے، حتیٰ کہ اس کو رات کے وقت جو عورتیں رات کو پہرا دیتی تھیں نا، خود لکھا ہے ان کی اپنی کتابوں میں، سیرت مہدی کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ رات کے وقت مختلف جو اس کے صحابہ تھے نا، ایمان لائے ہوئے تھے، اس کو صحابی کہتے ہیں، تو بعض خواتین جو صحابیہ رات کی ڈیوٹی دیتی تھیں، بعض ٹانگیں دبانے کی یا رات کو پنکھا جھلنے کی، اس وقت پنکھا ہوتا تھا بڑا، بجلی والا نہیں ہوتا تھا، کپڑے والا، تو پنکھا جھلنے کی ڈیوٹی والی، ٹانگیں دبانے والی عورتیں جو ہوتی تھیں ڈیوٹیوں پہ، مختلف اس کی صحابیات، تو وہ ان کو کہا ہوتا تھا کہ بھی رات کو میرے ہونٹ شونٹ ہلیں، کوئی بات ہو تو مجھے جگا دیا کرنا، کوئی وحی آ رہی ہوتی تاکہ میں لکھ لوں۔ ہیک ہوتا ہے ایکسپریس، دیکھو بھائی جب اللہ کا پیغام آ رہا ہے تو خود ہی بیدار نہیں ہے، تجھے بیدار کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ سن پیغام آیا اللہ دا۔ اچھا کئی وہی ہیں، اب یہ موقع کل ملا تو آپ کو سناؤں گا، میں تذکرہ لے آؤں گا، کئی وہی ہیں آخر میں لکھتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے پھر کسی وقت کھل جائے، نبی کو سمجھ نہیں آئی، امت کو کیا سمجھائے گا؟ جیسے غامدی صاحب جو ہے، اگر ان کو ان کا کانسیپٹ نظریت کے لیے سے سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم جو ہے اس میں اس طریقے سے منصور نے ایک دفعہ نعرہ لگایا تھا الحق کا، تو صوفی بس خلاصہ کر لیں، میں سمجھ گیا سوال آپ کا، سمجھ گیا۔ تو اس سلسلے میں کتنی کوئی ایسے کوئی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کیا کچھ، میں سمجھ گیا یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یعنی ان کا رخ تھا کوئی صوفیزم کی طرف کہ ہم کہیں کہ اس طرف سے بھٹک کے اس طرف نکل گئے؟ میں سمجھ، انہوں نے سوال کیا بزرگوں نے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ جو دعوے مرزا قادیانی نے کیے ہیں اس سے بڑے بڑے دعوے پہلے ہو چکے ہیں، اور اس نے صوفیہ کی عبارتیں بھی پیش کیں۔ اصل میں اس میں بات اتنی سی ہے، دو باتیں ہیں، میں جو طریقہ اختیار کرتا ہوں قادیانیوں کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ اسلام میں صوفیہ کی عبارتوں کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا، مجھے مولانا قاسم نانوتوی، اب میں مولانا قاسم نانوتوی کو کیوں نہیں جانتا، لیکن میرے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے نا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا لکھا اس وقت، پتہ نہیں کیا بات سمجھانا چاہ رہے تھے، ماحول کیا تھا، موقع کیا تھا، تو ان کی بات کا مطلب کوئی دوسرا آدمی کچھ اور نکال کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، اس کی بات کا کچھ اور مطلب نکال لے۔ تو اسی طرح صوفیہ کی عبارتوں سے متعلق ایک گزارش تو یہ ہے کہ صوفیہ کی عبارتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، اور مرزا قادیانی نے صوفیہ کی عبارتیں پیش کی ہیں، اور آج بھی قادیانی اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات، مرزا قادیانی پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں صوفیہ کی عبارتیں ہی پیش کرتے ہیں، اور کثرت سے پیش کرتے ہیں، لیکن میں ان پر ایک دفعہ ایسے لکیر پھیر دیتا ہوں، 2 منٹ میں فارغ کر دیتا ہوں، کہتا ہوں یار یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، یہ احادیث مبارکہ نہیں ہیں، یہ صحابہ کا اجماع نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، صحابہ کا قول نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن نے بھی کئی جگہ کی، اور پھر قرآن کا فہم رسول سے لیں گے، پھر اولین مخاطب جو تھے، اولین شاگرد جو تھے صحابہ کرام، انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا، ان سے دکھاؤ عمل، ان کا دکھاؤ قول۔ تو اب یہ صوفی بھی نہیں تھا اصل میں، اس نے صوفیہ کو استعمال کیا، صوفیہ کی کہی ہوئی باتیں مخصوص ماحول میں، لیکن کوئی ایک صوفی کا، میں کئی قادیانیوں کو چیلنج دیا، میں نے کہا جن صوفیہ کی عبارتیں آپ پیش کرتے ہو ان کا اپنا عقیدہ جہاں پہ ہے بیان، وہ دکھاؤ ذرا، وہ دکھیں آپ نے؟ تمام صوفی ختم نبوت پہ کھڑے ہیں، ان کی مخصوص قسم کی عبارتیں یا مخصوص حالات میں کہی ہوئی باتیں، آج دوسرا بھی ایک کالی پگڑی والا اچھالتا ہے اس کو،
صوفیاء کی عبارتوں کو ایک کالی داڑھی اور کالی پگڑی والا، ہاں جی انجینئر محمد علی، تو وہ بھی اسی طرح اچھالتا ہے۔ بھائی مخصوص کیفیت میں کہی ہوئی صوفیاء کی باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، یہ تو بات کنفرم ہے۔ پھر تم وہی لالا کے سامنے پیش کرو، بھائی ہمارے لیے حجت ہے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن موجود ہے، اس کا فہم موجود ہے، سنت موجود ہے، کیپسول اسی وقت بند ہو جاتا ہے، بس دین تو وہیں پہ مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے اور وہ اپنے مخصوص کیفیت میں کہی ہے، دیکھا جائے گا اس کا اپنا عقیدہ، اسی صوفی کا اپنا عقیدہ کیا تھا؟ اپنا عقیدہ تو وہ نہیں تھا، اپنا عقیدہ تو ختم نبوت کا تھا۔ تو اس لیے یہ غامدی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صرف اتنی سی ناسمجھی میں کہی ہے کہ کیونکہ مرزا قادیانی نے جگہ جگہ صوفیاء کی بات سے، اور وہ ایک یعنی جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک بہترین موضوع ہے صوفیاء کو جھٹلانا رد، اور صوفیاء کے کلہاڑی، وہ اس کے من بھاتا موضوع تھا۔ تو اس نے پھر دیکھا کہ ادھر سے صوفیاء کی حوالے مل رہے ہیں جواب میں، تو اس نے پھر ادھر ہی صوفیاء کی لائن میں لا کھڑا کیا۔ لیکن بعد میں اس کی ایک اور بھی وضاحت والی ویڈیو آئی تھی، غالباً میری نظر سے گزری، کافی پہلے کی بات ہے، تو اس میں لیکن غامدی کا اپنا عقیدہ پوچھا جائے نبوت کا دروازہ بند ہے۔ غامدی کا اپنا عقیدہ تو نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ دروازہ تو نہیں کھولتا قطعی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جلدی سے کسی کو ہم نکالیں نا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی مرزا محمد علی کے معاملے میں بھی میرا دائرہ ذرا زیادہ وسیع ہے کہ بھائی مرزا محمد علی بھی وہ چند عبارتوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑا ہوا نا۔ دیکھو دیوبند کی چند عبارتوں کی، دیوبند کے چند علماء کی عبارتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کہاں سے فتویٰ لے آئے کفر کا؟ چند عبارتوں کی غلط فہمی کی وجہ سے حسام الحرمین انہوں نے شائع کر دی، حسام الحرمین شائع کر دیا، آگے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو دیوبند کے فلاں عالم کی یہ عبارت میں حرمین گیا وہاں ان کو پیش کی، انہوں نے کہا یہ ایسے عبارت، ایسے عقیدے والے، ایسی بات کرنے والے کافر ہیں، لو جی دیوبندیوں کے کافر ہونے کا فتویٰ آج تک حسام الحرمین چل رہی ہے، دیوبندیوں کے کافر ہونے کا فتویٰ۔ اس کے جواب میں المحند المفند لکھی گئی، پھر وہ علماء دیوبند نے اپنے عقائد مرتب کر کے علماء کو بھیجے۔ غامدی صاحب کا ایک اینڈ میں ان کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو یا کسی کو بھی کافر نہیں کہتا۔ ہاں وہ بھی ایک وہ ہے نا، ان کے تو بہت سارے تفردات ہیں نا۔ پھر دیکھیں ان کے تو تفردات تو کئی چیزوں میں ہے نا، ہم 100% اس سے متفق بھی نہیں ہیں اور 100% ہمارا اس سے اختلاف بھی نہیں ہے، ایک بڑے دائرے میں رہتے ہوئے گنجائش نکل آتی ہے۔ ہاں وہ پھر علماء دیوبند نے اپنے عقائد مرتب کیے کہ بھئی ہماری عبارتوں کو، ہمارے عقائد کو غلط پیش کر کے توڑ مروڑ کے وہاں سے فتویٰ لے لیا گیا حرمین کے علماء سے ہمارے کافر ہونے کا، اور یہاں حسام الحرمین یعنی حرمین کی تلوار کے نام سے شائع کیا گیا۔ تو انہوں نے اپنے عقائد مرتب کیے المحند المفند کے نام سے مرتب کر کے، پھر ہندوستان کے دیگر علماء کو بھی بھیجے اور اپنا وہاں حرمین میں بھی بھیجے، کہا ہمارے عقائد تو یہ ہیں، انہوں نے کہا ان عقائد والا مسلمان ہے، تو پھر وہاں سے دوبارہ وضاحت اور اس کا فتویٰ آ گیا تھا۔ جی اچھا